السلام علیکم ایوری ون، میرا نام نور فاطمہ ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ پارٹ 2 جس کا پوائنٹ ہے، جس کا ٹاپک ہے کہ ایسی 50 عادتیں جس سے ہمارے گھر میں غربت یا غریبی آتی ہے اور جو برکت ہے وہ چھن جاتی ہے۔ کل ہم نے ایسے پہلے 5 پوائنٹس کے بارے میں بات کری تھی، آج ہم اگلے 10 پوائنٹ یعنی کہ 6 to 10 کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کا پہلا ٹاپک یعنی کہ پہلا سٹیپ یا پہلی عادت جسے جو کہ نمبر 6 ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو ہے رات کو جھوٹے برتن چھوڑ کر سونا۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کو برتن ڈھک کر رکھو، کھانا پینا ڈھانپ دو اور چراغ بجھا دو۔ جھوٹے برتن رات بھر جو رکھا ہوا کھانا ہوتا ہے، شیطان اور محتاجی کو دعوت دیتا ہے۔ جب برتن میں کھانے کے ذرے لگے رہتے ہیں تو شیطان اس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے اور صبح اس گھر سے برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ صرف 5 منٹ لگا کر برتن دھو لینا تو پوری رات اللہ کی حفاظت اور رحمت اس گھر میں رہتی ہے۔ ہاں، جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رات کو جوٹن پڑی رہے وہاں لڑائی اور بیماری اور قرض بڑھتا ہے۔ تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آگے سے اپنے گھر میں برتن جھوٹے نہ چھوڑیں۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ آپ کا کوئی مجبوری ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کوشش کریں کہ رات کو جو برتن ہیں وہ دھو کر رکھیں۔ 7 پوائنٹ ہے ہمارا، جس سے ہمارے گھر میں ایسی عادت جس سے ہمارے گھر میں غربت یا غریبی آتی ہے، دیٹ از رزق کی بے ادبی کرنا یا پھر جو کھانا ہے وہ گرا کر واپس اس کو نہ اٹھانا۔ ماشاء اللہ، جو رزق ہوتا ہے نا وہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے، ایک ایک دانہ نصیب سے ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ جب ہم کھانے کو پیر سے ٹھوکر مارتے ہیں یا گرا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دسترخوان پر ایک دانہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگر آپ ادب سے کھائیں گے اور گرا ہوا اٹھا لیں گے تو اللہ رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ اب ہمارا پوائنٹ نمبر 8 ہے، جو کہ ہے بنا بسم اللہ کھانا شروع کرنا۔ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہنا بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کی چابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرے تو شیطان کہتا ہے آج یہاں کھانے اور رات گزارنے کی جگہ مل گئی، پھر نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ سکون ملتا ہے اور نہ ہی برکت رہتی ہے۔ الحمدللہ کہہ کر کھانا ختم کرنا اور بسم اللہ سے شروع کرنا سنت بھی ہے۔ اگر شروع میں بھول جائیں تو یاد آتے ہی بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، صرف ایک لفظ سے کھانے میں شفا، برکت اور ثواب تینوں آ جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے ننگے سر کھانا کھانا۔ ماشاء اللہ، سر ڈھکنا حیا اور ادب کی علامت ہے۔ مرد کے لیے ٹوپی اور عورت کے لیے دوپٹہ سنت ہے۔ کھانا اللہ کی نعمت اور نعمت کا ادب احترام ضروری ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ ننگے سر کھانے سے رزق کی حیا نکل جاتی ہے۔ فرشتے حیا والی جگہ پسند کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دسترخوان پر بیٹھے تو سر ڈھک لیں، خاص کر ماں بہنیں دوپٹہ لیں، اس سے گھر میں رحمت اترتی ہے اور اولاد بھی با ادب رہتی ہے۔ ہمارا آج کا آخری پوائنٹ ہے یعنی کہ عادت نمبر 10 جس سے ہمارے گھر میں بے ادبی غربت اور غریبی آتی، دیٹ از دانت سے ناخن کاٹنا۔ استغفر اللہ، دانت سے ناخن کاٹنا شرعاً مکروہ اور طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ یہ عادت محتاجی، بھولنے کی بیماری اور رزق کی تنگی لاتی ہے۔ سنت طریقہ ہے کہ جمعے کے دن ناخن ترتیب سے کاٹے جائیں، دفن کر دیے جائیں۔ دانت سے کاٹنے سے میل پیٹ میں جاتا ہے اور جو بیماری بناتا ہے، نعوذ باللہ، بیماری آئی تو کمائی دوا میں لگے گی اور برکت اٹھ جائے گی۔ اس لیے کینچی یا پھر نیل کٹر کا استعمال کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کاٹیں۔ ناخن کاٹنے کا بھی، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، کہ کس طرح سے ہم ناخن کاٹ سکتے ہیں یا کاٹتے ہیں، اس کے لیے آپ مجھے پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا، میں اس کے لیے آپ کے لیے سیکنڈ ویڈیو بناؤں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔